بار بار ٹوٹتے ہیں، ہر بار ٹوٹتے ہیں۔ یہ بال ہے، اس لیے کہ انگلیاں روز روز نہیں ٹوٹتی، بلکہ اگر میں اپنے ذوق کے مطابق کہوں تو بال گھڑی گھڑی ٹوٹتے ہیں۔ اور جو کبھی نہیں ٹوٹتا فزیکلی اعتبار سے، اس کو دل کہتے ہیں۔ فزیکلی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جو کبھی نہیں ٹوٹتا اس کو دل کہتے ہیں۔ ہاں البتہ جو باتوں سے چکنا چور ہو جاتا ہے اس کو بھی دل کہتے ہیں، لیکن فزیکلی کی میں نے قید لگائی کیونکہ وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، اور جس وقت وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی دنیا سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دل بادشاہ ہے۔ سب سے کمزور چیز کیا ہے؟ مل کے کہہ دے، کیا ہے؟ سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ دل۔ اب یاد رکھنا، توجہ کرنا، توجہ ہے۔ بال کتنے ہی ٹوٹ جائیں زندگی پہ کوئی اثر نہیں آتا، بال جتنے ہی ٹوٹ جائیں زندگی پہ کوئی اثر، لیکن دل ٹوٹ جائے تو زندگی پہ اثر آتا ہے، چاہے فزیکلی طور پہ کہے یا ماحول کے اعتبار سے کہے۔ اگر یوں بھی دل ٹوٹ جائے تو آدمی بجھ جاتا ہے، اور اگر فزیکلی اعتبار سے ٹوٹ جائے تب تو آدمی مر ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ تمہارے میرے بال ہے جو ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن نبی کے بالوں کی شان بھی یہ ہے کہ نبی کے بال ٹوٹنا تو اپنی جگہ، وہ نیند میں بھی بکھرتے بھی نہیں ہیں۔ توجہ کریں۔ ہاں پھر میں کہوں گا، کیونکہ بات اتنی خوبصورت آئی ہے کہ اس پر دو مرتبہ ہر دو جملے پہ کہنا کہ بمبئی والوں سبحان اللہ بولے، یہ غیرت عشق کے خلاف معلوم ہوتا ہے، بلکہ اتنی زندہ دلی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے تھا کہ قریب سے گزرنے والا بھی کھڑا ہوتا کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے کہ پوری محفل زندہ ہو گئی ہے۔ ہاں آپ کی توجہ ہے؟ ہاں پیچھے والوں کی بھی ہے لیکن وہ تھوڑی سی کم ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضور کے بال ٹوٹنے تو اپنی جگہ، ٹوٹتے نہیں ٹوٹتے میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، لیکن ان کے بالوں کی نزاکت اور لطافت اور ندرت کا عالم یہ ہے کہ نیند میں بھی اور جنگ میں بھی ان کے بال کبھی بکھرتے نہیں تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ نیند سے سو کے اٹھتے تھے تو ان کے بال بکھرتے نہیں تھے، ہر بڑے بال والوں کے بال بکھر جاتے ہیں، نبی کے بال نیند بھی بکھیر نہیں سکتی تھی، جنگ میں بھی ان کے بال کبھی بکھرتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے بال ماں سنوارتی ہے، کسی کے بال باپ سنوارتا ہے، کسی کے بال بھائی سنوارتا ہے، کسی کے بال بیوی سنوارتی ہے۔ آخر یہ کون سے بال ہیں جو نیند میں بھی نہیں بکھرتے؟ اس کو سنوارا کس نے ہے؟ تو بریلی کا تاجدار خود ہی جواب دیتا ہے، شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے بال قدرت سنوارے، جس کے بال قدرت سنوارے، توجہ کرنا۔ اب ان بالوں کی شان کیا ہے وہ سن لیں۔ ان بالوں کی شان یہ ہے، کہتے ہیں، اور انہی کی بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بزم ثنائے زلف میں، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو۔ علماء بیٹھے ہوئے، نعیمی صاحب ہمارے بہت اچھے عالم، ابھرتے مقرر نوجوان عالم، علامہ سجاد برکاتی صاحب بھی موجود ہے۔ میں کوئی تشریح کرنے کا علمی حق نہیں رکھتا، طالب علم ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنا تو حق ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں۔ بلغوا انی ولو آیا کے تحت ہمیں بھی طالب علم کے حیثیت سے حق حاصل ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو۔ اگر اہل علم یہاں موجود ہے تو غور کریں، کہتے ہیں کہ کوئی ایسی محفل سج جائے جس میں احمد رضا کا عنوان ہو نبی کی زلفوں کی شان۔ میں اپنے عنوان سے ہٹا نہیں ہوں، میں اپنے عنوان پر ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا نبی کے زلف کی شان بیان کرنے کے لیے کسی محفل میں احمد رضا کو بلایا جائے اور کہا جائے نبی کی زلفوں کی شان بیان کرو، تو جب نبی کی زلفوں کی شان میں بیان کرنے لگوں تو میری فکر کی دلہن جب نبی کی زلفوں کی شان بیان کرنے لگے گی تو وہ کیا کہے گی؟ فکر کی دلہن کیا کہے گی؟ ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، نبی کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے آٹھوں جنت کی خوشبو کو اگر سمیٹا جائے تو وہ چھوٹا سا عطر دان بن جاتی ہے۔ اب بتاؤ، جس کے بالوں کی
خوشبو کے سامنے آٹھوں جنت کی خوشبو اور بہار ایک چھوٹا سا عطردان ہے. جب خوشبوئے زلف مصطفیٰ کے سامنے آٹھوں جنت کی بہاریں ایک عطر کی ڈبیا بن جاتی ہے, آٹھوں جنت کی بہاریں ایک عطر کی ڈبیا بن جاتی ہے. یہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ کے سامنے جنت کا حال ہے, تو زلف مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب زلف مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو قلب مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ اب یہ قلب کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ دل سمجھ سے ورا ہے, ورا ہے, میری سمجھ کے باہر ہے نبی کا دل. مگر یوں کہوں غنچے غنچے راز